کرب و بلا میں دے کے سر اپنا میرے حسین نے، کہتے ہیں جس کو سب فنا اس کو بقا بنا دیا۔ محترم حضرات، جنگ کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور یزید کے بیچ نہیں ہے، یہ شخصیتوں کے بیچ جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ دو سوچوں کے بیچ ہے، یہ جنگ حق و باطل کے بیچ ہے، یہ جنگ انصاف اور ناانصافی کے بیچ ہے۔ یہ جنگ کو سمجھنا مشکل ہے، یہ جنگ سمجھنے کے لیے عشق رسول ہونا چاہیے، اس جنگ کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچا عشق ہونا چاہیے، اس جنگ کو سمجھنے کے لیے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے سچی محبت ہونا چاہیے، اس جنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے حق پرست ہونا چاہیے، اس جنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو انصاف پرست ہونا چاہیے، اس جنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے جو ہے قرآن مقدس اور اسلام کے حالات معلوم ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے اس جنگ کو سمجھنے کے لیے اسلام کے اصولوں کو معلوم ہونا چاہیے، اسلام کا طور طریقے معلوم ہونا چاہیے، اسلام کا مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ جس دن آپ کو اسلام کا مقصد پتہ چل گیا، جس دن آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو گئی، تو یاد رکھو پھر جنگ کربلا آپ کو سمجھنا سب سے آسان ہو جائے۔ جنگ کربلا یہ دو خیالات کے بیچ کی جنگ ہے، مقصد کے بیچ کی جنگ ہے، یہ حکومت کے لیے جنگ نہیں ہے۔ ہاں، یزید اگر حکومت کے لیے جنگ کر رہا ہے تو بالکل کر رہا ہے، لیکن اگر حسین جنگ کر رہے ہیں تو وہ حکومت کے لیے نہیں کر رہے، وہ دولت کے لیے نہیں کر رہے، وہ شہرت کے لیے نہیں کر رہے، وہ نام کمانے کے لیے نہیں کر رہے، اور ان کا نام تو آج بھی مومنوں کے سینوں میں لکھا ہوا ہے، آج بھی جو ہے عاشقوں کی زبانوں سے ان کا نام جو ہے پھوٹ رہا ہے، آج بھی ہر عاشق کی زبان پر حضرت امام حسین کا نام ہے۔ اگر یہ جنگ یقیناً دولت کے لیے ہوتی تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہے دولت آپ کے قدموں میں ہوتی۔ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاند کو اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کریں تو عصر میں آ جائے، وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسہ حسین کے لیے سجدہ طویل کر رہے ہیں، تو کیا امام حسین علی مقام اگر اپنے نانا کے وسیلے سے دعا کرتے تو کیا دعائیں قبول نہ ہوتی؟ وہ امام حسین جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا، کیا امام حسین اگر اشارہ کرتے تو کیا رب تعالی امام حسین کی دعاؤں کو امام حسین کے اشارے کو رد کر دیتا؟ یقیناً میرا رب امام حسین سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے نبی محبت فرماتے ہیں اس سے رب محبت فرماتا ہے، اور نبی تو اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اگر سجدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دونوں جہانوں کے مالک و مختار سجدے میں ہیں، اور امام علی مقام امام حسین جو ہے اگر پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے بلکہ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک سجدے میں ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ ہو گیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا گیا، سجدے سے سر اٹھانے کا وقت آ گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر امام علی مقام امام حسین موجود ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، قیام میں ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتے ہیں، کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو چوڑا کر لیتے ہیں، دوری کر لیتے ہیں دونوں پیروں کے بیچ میں، دونوں پیروں کے بیچ میں گیپ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جو ہے پیروں کے بیچ سے نکلنے میں آسانی ہو جائے، دشواری نہ ہو۔ نبی تو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کو نماز کی حالت میں بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کھیلنے کا خیال ہے
کہ امام علی مقام امام حسین کے کھیلنے میں تکلیف نہ ہو جائے، پیروں کے بیچ سے نکلنے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ امام علی مقام امام حسین سے محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، امام حسین علی مقام آ جاتے ہیں، دوران خطبہ بیٹھتے ہیں اور امام حسین کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ وہ امام حسین جن کا بارہا حلوق مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ جس نے نبی سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس سے نبی نے محبت کی گویا اس سے اللہ نے محبت کی۔ اب حسین سے جب جو ہے نبی محبت کر رہے ہیں تو اللہ بھی حسین سے محبت کر رہا ہے۔ اگر حسین علیہ السلام اشارہ کر دیتے تو تمام حکومتیں آپ کے قدموں میں ہوتی، تمام دولتیں آپ کے قدموں میں ہوتی، تمام شہرتیں آپ کے قدموں میں ہوتی، تمام عزتیں آپ کے قدموں میں ہوتی، اور عزتیں تو آج بھی میرے آقا حسین کے قدموں میں۔ یاد کیجئے وہ زمانہ کہ جب آقا امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پہ، وہ دولت کے لیے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کی سرزمین۔ وہ آقا حسین علیہ السلام کے کردار کو یاد کیجئے، آقا امام حسین کے طور طریقوں کو یاد کیجئے، آپ کی شہادت کو یاد کیجئے، آپ کے مقصد کو یاد کیجئے۔ امام حسین کا مقصد اگر تھا تو ایک ہی مقصد تھا کہ اسلام کی بقا، اسلام کی بقا، اسلام کی بقا۔ آقا حسین علیہ السلام نے اسلام کو زندگی عطا فرمائی۔ اگر آقا امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں نہیں پہنچتے، آقا امام حسین علیہ السلام اگر جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو آج لوگوں میں یہ جو ہے رائج ہو جاتا کہ ظالم کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ آج جب آقا حسین نے اپنے سر کو قلم کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کروا دیا، اس کے باوجود بھی لوگ امیروں اور بادشاہوں کے اور ظالموں کے جو ہے پیروں پہ سر رکھے جا رہے ہیں، اور آقا حسین علیہ السلام اگر حکمت عملی اختیار کر کے یزید کو حکومت کرنے دیتے تو یہ آقا حسین کا یہ خاموش رہنا پوری دنیا کا جو ہے اسے ثبوت بناتی کہ آقا حسین نے بھی تو خاموشی اختیار کی تھی۔ اسی لیے آقا حسین نے اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو قربان کر لینا مناسب سمجھا، لیکن یزید کے سامنے جو ہے خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ آقا حسین کا مقصد اسلام کو بچانا تھا۔ میرے پیاروں، آج ہم واقعی سچے حسینی ہیں، اور یزید کے حالات اور یزید کے چاہنے والوں کے حالات، دھوکہ دینا یزید کا کام، دھوکہ دینا یزیدیوں کا کام، جھوٹ بولنا یزید کا کام۔ امام حسین اور حسینیوں کا مقصد سچ کو قائم کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد حق کی بنیاد ڈالنا ہے، حق کو ثابت کر کے دکھانا ہے۔ آقا حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کا مقصد بھی یہی ہے۔ میرے پیاروں، یزیدیوں کو دیکھیے، یزید کو دیکھیے، وہ شراب نوشی میں ملوث ہے، لیکن ایک بھی تاریخ میں آپ کسی حسینی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ اس نے شراب پی ہو، نشہ کیا ہو۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے، ایک طرف ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں اور شراب نوشی کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں، اور جو ہے ظالموں کے قدموں میں اپنے سروں کو رکھتے چلے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں، اور ہم جو ہے نمازوں کا ترک کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں، اور جو ہے ہم نہ جانے کون کون سے فحش کاموں میں ملوث ہے۔ تاریخ میں بتائیے کہ کسی ایک حسینی میں نے بھی جو ہے جھوٹ بولا ہو، مکاری کی ہو، دھوکہ دیا ہو؟ پوری تاریخ آپ کھنگال کر دیکھ لیے، حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے جانیں تو قربان کر دی ہیں، لیکن کبھی جو ہے غداری نہیں کی ہے، دھوکہ نہیں دیا ہے، فریب نہیں کیا ہے، کسی کے سامنے جو ہے کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکا ہے، گھٹنے نہیں ٹیکے، جانیں قربان کر دی، لیکن ظالم کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ میرے پیارو، آج حالت یہ ہے جیسے محرم الحرام آتا ہے، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، ایسے لوگ حسینیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ ارے حسین جیسا بن کے تو دکھائیے۔ اگر تم جھوٹ بولتے ہو اور حسینیت کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین جانو تم حسینیت کو بدنام کر رہے ہو۔ شرم آنا چاہیے، یہ مکاری ہے تمہاری۔
اگر واقعی آپ حسینی ہیں تو حسینی بن کر دکھائیے، حسینیت پر چل کر دکھائیے۔ حسینیت تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ نمازوں کے پابند ہو جائیں، آپ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے آقا حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ آپ وہاں جو ہے سر کٹا رہے ہیں نماز کے اندر، سر کٹا رہے ہیں حق کے لیے، لیکن یہاں ہم حق چھوڑ رہے ہیں چند پیسوں کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے، جھوٹی شان و شوکت کے لیے۔ میرے پیارو، اگر واقعی آپ حسینی ہیں تو حسینی بن کر دکھائیں۔ آقا امام حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، سچائی کے لیے، انصاف کے لیے، حق کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا، لیکن ظالم کو بخشا نہیں۔